بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاسراء آیات نمبر 1 سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرم الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں جو ہے شب معراج کا ذکر کیا گیا. یعنی قرآن میں شب معراج کا ذکر سورۃ الاسراء میں کیا گیا. اس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، اس لیے کہ اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. شب معراج کے 3 مرحلے ہیں. 3 مرحلے شب معراج کے ہیں. جو پہلا مرحلہ ہے اس کو جو ہے الاسراء بولا جاتا. الاسراء عربی میں بولا جاتا. لوگ جو ہے زیادہ تر جو ہے عرب لوگ جو ہے لیلۃ الاسراء بولتے ہیں. ہم لوگ جو ہے معراج بولتے ہیں. ہم یعنی ہندوستان میں جہاں پہ سنت الجماعت کے لوگ ہیں وہ لوگ اسے شب معراج بولتے ہیں. شب کا معنی لیل کا ہی ہے، رات کا ہی ہے، اور معراج جو ہے سرکار کی معراج کے اوپر جو ہے اس کو نام دیا گیا. انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں سمجھوں گا. اور پہلے جو ہے شب معراج ہے کیا، اور اس کے 3 حاشرے ہیں، یعنی 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے الاسراء. تو الاسراء جو ہے کہاں سے کہاں تک ہے، جو قرآن میں جو ہے سورہ الاسراء میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے ایک ہی رات میں مسجد الاقصی تک پہنچایا. اس حاشرے کو یا پھر اس مرحلے کو ہم کیا بول سکتے ہیں؟ اسراء. یہ ایک حصہ ہے، معراج کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ تو مسجد اقصی سے فوقت و سماوات تک جانا. سماوات، فوقت سماوات سے مراد یہ ہے، سما جو ہے آسمان کو بولتے ہیں، سمائی یعنی آسمانی. فوقت سماوات سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں کی حد تک جانا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ دوسرا مرحلہ جو ہے آپ جو ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف رخ کریں اور آپ جو ہے سدرۃ المنتہا کے بھی آگے چلے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بھی آگے چلے گئے. سدرۃ المنتہا، سدرہ جو ہے ایک جھاڑ ہے جو آسمانوں کے سب سے اوپر ہے، یعنی یہ آخری حد ہے سدرۃ المنتہا، جہاں تک کہ کوئی جا سکتا. یعنی فرشتے وغیرہ جو بھی ہے صرف آخری حد ہے، یہیں تک یہ جا سکتے، اس کے آگے نہیں جا سکتے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوا سدرۃ المنتہا کا، جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے اس کو جو ہے اعراج بھی بولا جاتا. یعنی سدرۃ المنتہا کے آگے کعبہ قوسین تک آپ کا جو سفر ہوا، سدرۃ المنتہا کے آگے کعبہ قوسین تک، او ادنا تک. او ادنا سے مراد یہ ہے، ادنا یعنی کہ ایک
ایک ہی، صرف ایک ہی، اور کوئی نہیں اس کے ساتھ، صرف ایک ہی. او ادنا سے مراد عالم احدیت بھی بول سکتے آپ اس کو، یا تو پھر جو ہے اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا عالم احدیت بولنا، کیونکہ یہ عالم کی بات چل رہی، تو اس لیے اس کو جو ہے او ادنا بولا گیا. عالم احدیت جو ہے عالم وقت سے مراد لیا جاتا، احدیت یعنی کہ ایک ہونے کا عالم، اس لیے اس کو جو ہے عالم احدیت نہیں بول کے کیا بولا گیا، او ادنا. او ادنا جہاں اللہ کی ذات ایک ہی ہے. اور اس تیسرے مرحلے کو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایراج. کیا فرماتے ہیں اس کو؟ ایراج. اس مکمل سفر کو نام دیا گیا معراج. میم اس کو جو ہے ایڈ کیا گیا یا پھر اس میں میم ڈالا گیا، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایراج تو بن گئی کیا؟ معراج. معراج کے اندر پہلا مرحلہ تو بہت آسان ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک پہنچے. مسجد حرم سے مسجد اقصی تک پہنچے. آپ جب مسجد اقصی تک پہنچے تو آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوا. کس کی امامت کا شرف حاصل ہوا؟ تمام انبیاء اکرام کی امامت کا شرف. اب یہ ظاہری بات سے باطن میں چلے گئے. اس کی جو ہے لوگوں کے پاس اس بات کا انکار ہے، یعنی اسرا کا تو انکار نہیں ہے. اسرا کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا کفر ہے. قرآن الاسرا کا انکار کرنا کفر ہے. تو تقریباً جو ہے ہر قسم کے لوگ جو ہے اس بات کو مانتے. جو بھی جو ہے ایمان گو ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے معراج کے اس حاشرے کو مانتے ضرور ہیں. وہ لوگ اسرا کو مانتے کہ آپ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گئے. اس بات کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے. اب اس کے بعد کا جو حاشرہ ہے، جو مرحلہ ہے، وہ ہے مسجد اقصی سے فوقیت سماوات تک. فوقیت سماوات سے مراد یہ ہوئی کہ حد تک، آسمانوں کی حد تک، سدرۃ المنتہا کے بھی آگے. اس سے لوگ جو ہے انکار کرتے. اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ تو اس کا انکار کرنا جو ہے جہالت ہے. اس کا انکار کرنا جہالت، کم علمی کی نشانی ہے. یہ صحیح حدیث سے لیا گیا واقعہ ہے، جس کو جو ہے اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں. یعنی دوسری جماعتوں کے لوگ اس کو جو ہے سنت الجماعت سے ہٹ کے دوسری جماعتوں کے لوگ اس بات کو انکار کر دیتے ہیں. ابھی یہ جو ظاہر میں ہے، قرآن میں جو باتیں آئیں یہ ظاہر میں چلی، اور جو احادیث میں جو باتیں آئیں کیونکہ ان کا زیادہ جھکاؤ باطن کی طرف تھا، باطنی تعلیم اور علم کی طرف تھا، تو لوگوں کے بیچ میں اس بات کا انکار ہے. اس کے آگے کا جو سفر ہے، جس کو جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء ایراج فرمائے. ایراج فرمائے کعبہ کوسین تک جانا. یہ جو ہے اس کو حضرت نظام الدین اولیاء نام کیا دیا؟ ایراج کا. اور ادنا تک پہنچنا. اب ان 3 مرحلوں میں جو دوسرا مرحلہ ہے وہاں سے میں انشاءاللہ جو ہے بیان کروں گا. دوسرا مرحلہ جو ہے مسجد اقصی سے. مسجد اقصی سے آپ کا سفر جو ہوا کس طرح سے ہوا؟ تو آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوا تمام انبیاء اکرام کے، جس سے آپ کا لقب ہوا امام الانبیاء. امام الانبیاء، تمام نبیوں کا امام، یہ آپ کا لقب ہوا. سید الانبیاء، تمام یعنی امامت کا شرف اسی کو دیا جاتا جو مقام بڑا رکھتا. تو سید کا معنی ہے اونچا، بڑا. سید الانبیاء، امام الانبیاء آپ کا جو ہے لقب ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سید الانبیاء بولا گیا. آپ جو ہے امامت کے بعد میں آپ کی سواری جو فوقیت سماوات تک پہنچی، یہ سارا کا سارا دوسرا مرحلہ ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک. اب یہ سدرۃ المنتہا تک جو سواری پہنچی، اس میں بہت سارے واقعہ ہیں، جس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پہ ملاقات کا واقعہ ہے.
جس میں جبرائیل علیہ السلام کا سدرۃ المنتہا پہ رک جانا ہے کہ اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا. اس کے آگے جو ہے جبرائیل کے بل پر جلنے لگے. اس کے آگے جو ہے وہ سواری جس کو ہم براق کے نام سے جانتے, آپ کی وہ سواری بھی اس کے آگے نہیں جا سکی. سدرۃ المنتہا کے آگے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کوئی بھی چیز اس کے آگے نہیں جا سکے. اسی لیے جو ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, آپ کا شاعر ہے, بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا و جمالہ حسنت جمیل و خصالہ صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ, جو آپ کی پہنچ ہے, جو آپ کا آنا جانا ہے, یہ تو کمال ہے. یعنی یہ تو آپ کا خود کا کمال ہے, نہ تو براق میں وہ کمال ہے, نہ تو جبرائیل میں وہ کمال ہے. سدرۃ المنتہا تک جا کے تو یہ دو بھی رک گئے تھے, ورنہ لوگ بولتے کہ یہ لوگ لے کے گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ لوگ لے کر گئے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ لوگ ایک حد تک جا کر رک گئے. وہ حد کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا, وہاں پہ رک گئے, اس کے آگے نہیں جا سکے. تو اس لیے شعر لکھا گیا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا و جمالہ حسنت جمیل و خصالہ صلو علیہ وآلہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو معراج پہ گئے, یہ آپ ہی کا کمال ہے, کسی اور چیز کا کوئی کمال نہیں ہے. کشف الدجا و جمالہ, کشف کا معنی بہت ساری چیزوں سے لیا جاتا. کشف کا معنی جو ہے, ہم جب کشف کرتے تو عبادت کرتے یا ذکر کرتے, جب ذکر میں لگ جاتے تو اس کو بھی جو ہے کشف بولتے ہیں. کسی چیز میں محو ہو جانا, ذکر میں محو ہو جانا, اس کو بھی کشف بولتے. کیفیت کو بھی بولتے کچھ لوگ. کشف الدجا و جمالہ, آپ ہی کے کشف سے دو جہاں کا جمال ہے, آپ ہی کے نور سے دو جہاں روشن ہے. حسنت جمیل و خصالہ, حسنت سے مراد ہے خوبصورتی کا, جمیل سے مراد بھی ہے خوبصورتی کا. یعنی آپ کی خوبصورتی جو ہے حسنت جمیل و ایک مثال ہے کہ ایسا پھر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا حسن, ایسا نور کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا, کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے آگے لکھ رہے ہیں صلو علیہ وآلہ. دراصل اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے بہت بڑا, انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں سنیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو آپ یہ اشعار لکھے تھے, پھر کبھی آگے سنیں گے. ابھی معراج کے اوپر ہی توجہ دیں گے, شب معراج کے اوپر. شب معراج کے ان واقعوں میں بہت سارے مرحلے ہیں, 3 مرحلوں میں جو اہم ہیں. یعنی ایک مرحلے کے اپنے کئی حصے ہیں. دوسرا, ابھی وہاں پہ جو ہے مسجد اقصیٰ تک سے تو براق ملا, ٹھیک ہے, تو مسجد اقصیٰ تک کیسے پہنچے, ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ تک کیسے پہنچے, یہ خود اپنے آپ میں ایک جو ہے راز ہے, یہ خود اپنے آپ میں ایک قسم کی کرامات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا صلی اللہ علیہ وسلم میں, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی ایک ہی رات میں. اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں معراج پر گئے اور واپس آ گئے, اور جو ہے آپ کے دروازے کی جو زنجیر تھی, جس کو ہم لوگ ہماری زبان میں کنڈی بولتے, وہ جو ہے ہل رہی تھی. یعنی آپ جا کے اور واپس آئے تک وہ ہلتے رہی, وہ رکی نہیں. یعنی کہ دنیائی عالم کے حساب سے دیکھا جائے تو سرکار کی معراج میں, جب آپ معراج میں تھے تو وقت, دنیائی وقت رک گیا تھا, دنیا کا وقت رک گیا تھا. اب وہ کیسے, بہت سارے لوگ, کچھ لوگ ہمارے یعنی صوفیہ کرام بھی بولتے کہ معراج جو ہے جسم سے نہیں ہوئی تھی, صرف روح سے ہوئی تھی. بلا شبہ جیسے میں بولا کہ دوسرا جو مرحلہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصیٰ سے فوقت سماوات تک سفر کرنا دوسرا مرحلہ ہے, اور اس سے انکار کرنا جہالت ہے. اس سے انکار کرنا جہالت ہے, بیوقوفی, لا علمیت ہے, کیونکہ یہ حدیث سے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب یہ جہالت ہے اس لیے کہ آپ کا
جو معراج ہوئی آپ کا جو سفر ہوا سفر معراج ہوا یہ جو ہے جسم کے ساتھ ہوا. کس کے ساتھ ہوا؟ جسم کے ساتھ ہوا. آپ خود اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پہ فوقت سماوات تک پہنچے اور اس کے آگے بھی گئے دوسرے مرحلے میں. اب اس حاشرے میں فوقت سماوات کا جو سفر تھا آپ کا مسجد الاقصی سے فوقت سماوات تک آپ کو سید الانبیاء امام الاولیاء امام الانبیاء کا لقب دیا گیا. نبیوں کے امامت کا شرف حاصل ہوا مسجد اقصی میں. آپ اب یہ ظاہر سے باطن میں بات چلے گئی. ظاہر سے باطن میں بات چلے گئی, یہ راز کی بات ہو گئی. آپ کے امام ہونے پہ تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ آپ نبیوں کے امام ہیں, سید الانبیاء ہیں. اس پہ تو کوئی انکار کر نہیں سکتا, اور جو کرے وہ جاہل ہے. اس لیے بولا کہ دوسرے مرحلے کا انکار کرنا جاہلت ہے, لا علمیت کی نشانی ہے. ہم لوگ بہت سارے لوگ قادریہ سلسلے کا ایک مشہور جلالی ذکر ہے جس کو جلالی ذکر بھی بولا جاتا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ. شب معراج کے واقعے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب جو ہے مسجد اقصی سے سماوات کی طرف یعنی آسمانوں کی طرف بڑھی تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیا فرشتوں کو کہ ایک نور کا روشنی کا ایک گھیرا بناؤ, روشنی کا ایک گھیرا بناؤ آسمانوں میں. جیسے ہم لوگ جو ہے کوئی منسٹر آتا بڑا آدمی آتا تو چننا لاتے وائٹ پاؤڈر مارتے کہ اس پتہ چلے کہ راستہ کہاں سے جانا ہے کس طرف سے گزرنا ہے. راستہ بتانے کے لیے نہیں, تعظیم کے لیے حکم ہوا. تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ایک روشنی کا گھیرا بنا لو, اور سارے فرشتے اب وہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے جو عبادتوں میں مشغول ہے, وہ فرشتے جو کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے, کوئی کچھ عبادت کر رہا, کوئی تلاوت قرآن کر رہا, کوئی کچھ کر رہا. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو حکم دیا کہ تم نور کا گھیرا بنا لو. جہاں جہاں سے سرکار کی سواری گزریں گی, براق گزریں گا, اس جگہ پہ نور کا گھیرا بنا لو, جیسے روشنی کا گھیرا ہوتا ویسے. اب یہ فرشتے جن کو لاکھوں سالوں سے عبادت میں مشغول رکھا گیا, لاکھوں سالوں سے عبادت میں مشغول رکھا گیا, اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا کہ اٹھو اور میرے محبوب کے استقبال میں لگ جاؤ. یعنی عبادت سے بھی بڑی عبادت ہو گئی. تو اس پہ جو ہے انبیاء اکرام فرمائے حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ. اب اس کا الفاظوں میں, اردو الفاظوں میں اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو یہ اللہ کا جلوہ ہے, حسبی ربی جل اللہ. اب یہ ملائک جو ہے جو استقبال میں لگے تھے یہ لوگ پریشان ہو گئے سن کے, بولے یہ اللہ کا جلوہ ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے یہ خیال سے بھی بچانا ضروری ہے. تو بولے معافی قلبی غیر اللہ, معافی قلبی غیر اللہ, اللہ کے سوا ہمارے دل میں کوئی اور نہیں ہے. انبیاء کیا بولے؟ حسبی ربی جل اللہ. وہ فرشتے جو لاکھوں کروڑوں سالوں سے عبادتوں میں مشغول ہے ان کو جگہ پہ سے اٹھا دیا, اور سب لوگ حیران ہیں کہ جو ہے عبادت توڑ کے استغفار میں لگا دیا تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی, یہ معمولی بات نہیں ہے. تو فرمایا حسبی ربی جل اللہ. فرشتے سنے, بولے ارے ایمان بچانا ہے تو بولو معافی قلبی غیر اللہ, اللہ کے سوا ہمارے قلب میں دل میں کوئی اور نہیں. آواز آئی نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, آواز آئی حق کی, نور محمد یہ سب سرکار کا نور ہے. تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول فرمائے حق لا الہ الا اللہ. یہ سرکار فرمائے
हक ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और यही बात हक है, यही बात हक है। इसमें जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात है, दीगर क़ादरिया सिलसिले में, चिश्तिया सिलसिले में बहुत सारे वाक़यात सुनाए जाते कि गौस आज़म दस्तगीर की गौसियत, आपका जो है गौस आज़म होना शब मेराज से तय था, शब मेराज से तय था। बहुत सारे लोग इस बात को इनकार करते, जो इनकार करते उन्होंने करते, हम तो गौस आज़म दस्तगीर की ज़ात से इनकार नहीं करते। गौस आज़म दस्तगीर फरमाए आपके किताब में जिक्र है कि आपका नूर, आपकी रूह जो है मिराज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल की। एक आलम होता है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, जिसको हम लोग बोलते हैं आलम अरवाह, रूह का आलम। अरवाह जो है अरबी अल्फाज है, उर्दू में हम उसको बोलते हैं रूह, जिसको मुनासिबियत के हिसाब से माना जाता कि ये चौथे आसमान पे मौजूद है। हुज़ूर गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह कैसे मुलाकात करी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए गए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। वो तो सुने होंगे, आपकी नमाज़ों के बारे में बोला गया, ईसा अलैहिस्सलाम बोले हमने जो है 50 नमाजें थी, माफ़ करा लो, नहीं पढ़ते। तो फिर आप गए, फिर बोले कि कम कर दिए नमाजें, होते 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 5 वक्त की नमाज पे आया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम बोले 1 वक्त की बोले थे, वो भी नहीं करते लोग। तो सरकार फरमाए इसके आगे मैं अभी कम नहीं कराने वाला, 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है, अभी मुझे शर्म आती है कि मैं इससे कम बोलूँ, इससे कम इबादत मांगूँ। सरकार ये तो सुने ना, बहुत सारे लोग सुने होंगे, ये तो बिल्कुल आम वाक़या है, सभी लोग सुनते। ईसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, आपकी मुलाकात के वक्त में जो है वापस ही आप, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम 2 नबियों के बीच की बात थी, तो जिब्राइल की राज है और मेराज की मेराज है, ये बहुत राज की बात है। अब ये दूसरे मरहले में सिदरतुल मुंतहा तक आप पहुँचे, वहाँ वो हद जहाँ तक कि कोई चीज़ मुमकिन है जा सके, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। सिदरा जैसा कि मैं बोला एक झाड़ है जिसके पत्ते बहुत घने हैं, जिसके फल जो है बेर की तरह थे लेकिन एक सुराही की तरह शक्ल थी उनकी। अक्सर लोग बोलते सिदरतुल मुंतहा जो है, कुछ लोग बोलते मुनसरी का जड़ा है, करीमा हम पढ़ते ऐसा होता दिखने में। कुछ लोग बोलते कि बेर के पत्ते, अक्सर देखे होंगे आप, बेर होते जो कब्रस्तानों में होते और मुर्दों को नहलाने के लिए बेर लिया जाता है, बेर के पत्ते लाए जाते हैं। वो साइंटिफिकली भी जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस को वो ख़त्म कर देता, जरासीमात को मार देता, इसलिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता। और जो है जिस्म जो है इंसान के मसल्स जो है रिलैक्स होते हैं, तो बॉडी कड़क ना हो, इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता। और फिर जो है बहुत सारे सूफिया इकराम का और बुजुर्गान दीन का अमल रहा, इसलिए भी बेर के पत्ते को इस्तेमाल किया जाता कि इसमें पाकी है। कुछ रिवायतों में आता है बकौल बुजुर्गान दीन के जो है बेर जो थे या मुनसरी का झाड़ जो था, ये फरिश्तों की जो है जिब्राइल से गुजारिश थी कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हैं। तो आप फरमाए कि तुम तो लाखों करोड़ों की तादाद में हो, भले तुम कैसे छुपोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से देर हो जाए। तो फरमाए हम एक काम करते हैं, हम एक दरख्त बन जाते हैं, हम एक दरख्त बन जाते हैं। तो दरख्त बने, कोई दरख्त के पत्ते बने, कोई दरख्त के फल बने, लेकिन ये सिदरतुल मुंतहा की बात नहीं चल रही, दूसरे दरख्तों की बात चल रही। सिदरतुल मुंतहा के ताल्लुक से अहदीस में आता है कि सरकार फरमाए हाथी के कान के जैसे इसके पत्ते थे, हाथी के कान के, यानी उसका जो शेप बताया गया हाथी के कान के जैसे, और इसका फल जो थे एक सुराही की तरह थे। सुराही होती पहले के ज़माने में, उसको सुराही की तरह थे। ये दूसरे हाशरे तक जो है जिक्र है, तस्करा है, इसके आगे की बात कोई नहीं जानता। इसके ताल्लुक से हदीस में एक जिक्र आता है कि जब सरकार मेराज से वापस आए तो जिब्राइल पूछे या रसूलल्लाह क्या आपने अल्लाह को देखा, क्या आपने अल्लाह को देखा? तो इसके जवाब में अल्लाह के रसूल फरमाए, ऐ जिब्राइल ये कैसे मुमकिन है कि कोई अल्लाह को देख ले?
اے جبرائیل یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھ لے؟ تو جبرائیل پریشان ہو کے پوچھے یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرمایا میں نے ایک نور کا پردہ دیکھا، میں نے ایک نور کا پردہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ اس پردے سے ہم کلام ہوا۔ اب صاحب سمجھ لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی لوگ سمجھ سکے تو وہ نور کا پردہ کون ہے وہ آپ کی جو ہے سمجھ کے اوپر بات ہے۔ آپ کی نور کا پردہ سمجھ کی بات ہے، تو یعنی اس کے آگے کوئی کبھی گیا نہیں، کوئی کبھی جا سکا نہیں اور کبھی کوئی جا سکتا بھی نہیں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کان جو اللہ کی آواز سن سکے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنکھ جو اللہ کا دیدار کر سکے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ زبان جو سیدھے اللہ سے ہم کلام ہو سکے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جسم مبارک جو سدرۃ المنتہا کے دائرے کو توڑ کر کعبہ کوسین تک جا پہنچے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ آپ جیسے اللہ کی ذات خود اپنے آپ میں ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے آپ میں ایک ہے، واحد ہے، اسی لیے صرف آپ ہی ہے جو وہاں تک پہنچ سکے۔ جو تیسرا حاشرہ ہے، تیسرا مرحلہ ہے معراج کا، کعبہ کوسین تک آپ پہنچے، تو یہ جو ہے اس کا تذکرہ بہت کم احادیث میں کیا گیا، اولیاء کی کتابوں میں خاص طور سے نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں، اور کچھ واقعات جو ہے بہجت الاسرار میں ہیں، تو آپ غوث اعظم دستگیر بھی فرما رہے ہیں معراج کے بارے میں، جس میں سے جو ہے چنندہ واقعہ یہ ہے کہ شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا۔ اب جو احادیث کے مطابق ہے کہ میں نے نور کا پردہ دیکھا، میں نے نور کا پردہ دیکھا، اور اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ کو تحفتاً کالی کمبل ملی، اللہ کی طرف سے تحفتاً کالی کمبل ملی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے جہاں جبریل نہیں جا سکتے، جہاں براق نہیں جا سکتا، جہاں جبریل کے پر جل جاتے، اس کے آگے سدرۃ المنتہا کے آگے جائیں گے تو جبریل کے پر جل جائیں گے، اس جگہ پہ سرکار جو ہے جل بازی کر رہے تھے۔ آپ جلدی جلدی میں جو ہے اپنے نالین کو جو ہے اتارنے کی کوشش کریں، تو جبرائیل فرمائے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کا منتظر ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کا منتظر ہے، آپ زیادہ دیر نہ کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین، لوگ بولتے جسم کے ساتھ نہیں تھا، سرکار کا سفر جو ہے سفر معراج جسم کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر یہ بات سمجھ لیں تو جہاں جبرائیل نہیں جا سکتے وہاں پہ سرکار اپنی نالین کے ساتھ گئے، جسم کی بات کرتے جسم کے ساتھ نہیں تھا، سرکار تو اپنی نالین کے ساتھ گئے۔ نالین یعنی کہ ہماری زبان میں چپل بولو آپ، یا پھر آپ جو ہے سینڈل بولو، جوتی بولو، آپ جو بھی بولے۔ لوگ پوچھتے جسم کے ساتھ تھا کیا؟ جسم کے ساتھ نہیں تھا، روحانی سفر تھا۔ بالکل روحانی سفر تھا، نورانی سفر تھا، لیکن جسم کے ساتھ ہی تھا بھائی، جسم کے ساتھ ہی تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے بہت عقل مندی کی باتیں کرتے کہ جو ہے جبرائیل کوئی خیال تھے، گمان تھے۔ ارے بھائی آپ سیدھے سیدھے جو ہے ایمان مزمل سے انکار کرتے رہے، ایمان مفصل سے انکار کرتے رہے۔ اللہ کے 4 آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا ہے آپ کو، اللہ کے 4 فرشتوں پہ ایمان لانا ہے، گواہی دینا ہے۔ آپ کیسے بول سکتے ہیں وہ خیال ہے، کوئی گمان ہے؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے روحانی طور پہ گئے تھے، کوئی خواب تھا یا بشارت تھی؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالموں کے لیے رحمت ہو اس کے لیے کیا ممکن اور کیا ناممکن۔ ایک جہالت کی بات یہ بھی چلتی کہ جو ہے سرکار کی ارواح مبارکہ کو یعنی کہ روح مبارک کو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انتقال فرمانا، انتقال کا معنی ہوتا وصال کے بعد یا پھر
ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا. وصال کا معنی ہوتا ہے اللہ سے مل لینا, ملاقات کرنا. یہ ہمارے پاس حیدرآباد میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وصال, اور اس کو اور اچھی زبان میں, کامن زبان میں بولے تو پردہ کرنے کے بعد, دنیا سے پردہ کرنے کے بعد, یعنی دنیا کی نظر سے پردہ ہونے کے بعد میں جو ہے آپ کی ارواح مبارکہ کو آسمانوں میں لے کے فرشتے گئے. کہاں لے کے گئے؟ آسمانوں میں. کوئی جگہ نہیں ملی, کوئی جگہ نہیں ملی جہاں آپ کے روح مبارک کو رکھا جا سکتا. تو واپس مدینہ منورہ میں آپ کی آرام گاہ میں, یعنی کہ آپ کی مزار شریف میں جہاں پہ آپ آرام فرما ہے, اسی میں داخل کر دیا گیا. بہت اچھی بات ہے بھائی, ٹھیک ہے. مقام محمود کس کو بولتے پھر؟ مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ مقام محمود وہ جگہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور اس جگہ پر موجود تھا, پوشیدہ تھا. جبرائیل کے پر جل جاتے, اور جبرائیل فرما رہے ہیں کہ آپ آگے جا سکیں گے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے, بولے میں جاؤں گا. واپس آئے, کچھ واقعہ گزرا, جبرائیل علیہ السلام جو ہے سرکار کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. آپ مشجرہ بن رہے تھے, یعنی شملہ, امامہ, آپ جو بھی بولتے زبان میں اپنے, مسکرانے لگے. تو سرکار جو ہے دیکھ کے مسکرا دے جبرائیل کو, اور پوچھنے لگا جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ وہ تو میں گن کے نہیں بتا سکتا, لیکن 70,000 سال میں ایک تارا نظر آتا. 70,000 سال میں ایک تارا نظر آتا. اس تارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے, 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا ہے اے جبرائیل دوبارہ اس تارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ بولے یا رسول اللہ ہم سارے عرش والے اس تارے کو حیرت سے دیکھتے تھے کہ اس کی روشنی جو ہے ہری تھی. یعنی تارے کی روشنی جو ہوتی اکثر ہم کو پیلی یا سفید نظر آتی, اس تارے کی روشنی ہری تھی, تو ہم حیرت سے دیکھتے تھے. اور وہ سب سے جدا تھا, اس کی روشنی الگ تھی, تو سب لوگ جمع ہو کے دیکھتے تھے. بے شک میں دیکھوں گا تو پہچان لوں گا. آپ جو ہے اپنی پیشانی سے مشجرہ کھول دے, تو پیشانی کی آپ کی توخیر میں وہ تارے کی شکل نظر آئی. سرکار جو ہے اس جو نور ہے وہ نور کا حصہ ہی ہے. اور جو ہے جس جگہ پہ آپ موجود تھے, جس جگہ پہ آپ کا نور ہمیشہ سے موجود تھا, ہے, رہیں گا, اسی کو ہم مقام محمود بولتے ہیں. اور وہ کیا کوئی الگ مقام ہے؟ کوئی الگ مقام ہے. تو جو نور ہے وہ چاہے کوئی بھی شکل اور صورت اور کسی بھی طرح سے دنیا میں جلوہ فرما ہو, جلوہ افروز ہو, کیا وہ الگ ہو جائیں گا؟ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ جبرائیل کے پر جو ہے جلنے لگے. کیوں؟ کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب جا رہے تھے اس لیے, یا اس کے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے. سرکار جب دوسرے مرحلے سے آگے گزرے یعنی معراج کی طرف, تو آپ کا نور تجلی میں آنے لگا, جس کی تجلی سے جبرائیل کے پر جلنے لگے. وہ سرکار کا نور ہی تھا جس کی تجلی سے جبرائیل کے پر جلنے لگے. کوئی اور چیز نہیں تھی, کوئی آسمان کی کوئی جلوہ گری نہیں تھی. سرکار کے نور کی تجلی سے کی وجہ سے جبرائیل کے پر جلنے لگے. سرکار کی ذات وہ ذات ہے جو خود اللہ کی طرح اپنے آپ میں ایک واحد شان رکھنے والی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, تمام عالموں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. تمام عالموں کے لیے رحمت ہے, سبھی کے لیے رحمت ہے. جو اسے سمجھ لے سب سمجھ لے. سرکار کی ذات سے جن لوگوں کو بغض ہے وہ تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ جاہل تھے, جاہل ہے, جاہل ہی رہیں گے, ہمیشہ ہی رہنے والے. اب سوال یہ ہے کہ دیدار الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معراج میں دیدار کرنا, معراج کا اہم مرحلہ, کہ آپ جو ہے
दीदार करे या नहीं करे, तो जवाब में ही एक सवाल में ही एक जवाब है, और उस जवाब में ही राज है और उसका जवाब भी है। सरकार क्या फरमाए, अल्लाह का नबी है, रसूल है, तो आप जो है किसी के सवाल पे उसको इनकार तो कर नहीं सकते। जवाब ना दे ऐसा भी नहीं हो सकता, जवाब देना ही पड़ता, और जवाब ना दुरुस्त हो ये भी नहीं हो सकता, जवाब का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये है कि आप जवाब भी दे देते और जिसको जो चीज़ पहुंचनी है वो भी पहुंच जाती। जिब्राइल क्या पूछे, क्या आपने अल्लाह को देखा, तो आप फरमाए अल्लाह को कोई देख सकता है क्या, तो पूछे क्या देखा, तो मैंने नूर का एक पर्दा देखा, नूर का एक पर्दा देखा, और वो नूर का पर्दा हम कलाम हुआ, तो वो कौन है नूर का पर्दा। इसको समझने के लिए भी सलाहियत चाहिए, इसलिए तो बोलते हैं कि इसका इनकार करने वाले जाहिल है। जहालत सरकार को तो जो है, जो लोग ईमान की हालत में देखे वो सहाबी बने, हम उनको बोलते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे अल्लाह राजी है, जिनसे अल्लाह राजी है। जो अल्लाह के रसूल को ईमान की हालत में देख ले, हम उनको बोलते हैं इनसे अल्लाह राजी है। गौसे आज़म दस्तगीर को भी जो है आप लोग देखे होंगे, फातिहा में मैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलता हूँ, बाकी किसी को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपकी तस्दीक है कि आप जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, तस्दीक है। अब अबू जहल भी तो देखा ना, देखा नहीं देखा, अबू जहल भी तो अल्लाह के रसूल को देखा ना। मेराज को समझना तो बहुत दूर की बात है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को समझ लेना वो बहुत बड़ी बात है। मेराज से इनकार करते हैं उन्होंने, लेकिन इन्हों जिनके मानने वाले हैं उनका बाप नहीं समझ सका तो इन्हों क्या समझ सकेंगे। अबू जहल भी तो देखा ना अल्लाह के रसूल को। एक बार का वाक़या है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो है अबू जहल, इसका असली नाम था अबू लहब, इसकी जहालत की वजह से इसका नाम पड़ा अबू जहल। असली नाम क्या था इसका, सूरह लहब हम लोग पढ़ते हैं, उसी की मौत के ऊपर जो है सूरत नाजिल हुई, और अल्लाह ताला जलाल में है तब्बत यदा अबी लहब व तब, और अबू लहब के दोनों हाथ काट दिए गए और वो हलाक हो गया, बहुत जला लिया आया था, सूरत है सूरह लहब। इसका असली नाम था अबू लहब, और जो है इसकी जहालत के वजह से इसे बोला जाता था अबू जहल, जाहिल था इन्हें, इसलिए इसकी जहालत का एक छोटा सा नमूना ये था, ये वाक़े से सर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे, और अबू जहल सामने आया, नौज़ बिल्लाह सरकार की तरफ देख के बोलने लगा कि बड़ा बदसूरत है, नौज़ बिल्लाह। और सरकार मुस्कुरा के बोले दुरुस्त कहा, सरकार मुस्कुरा के बोले दुरुस्त कहा, चले गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए, बोले या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम आप बदसूरत तो नहीं हो सकते, और अल्लाह का नबी झूठा भी नहीं हो सकता। इस पे जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाए, ऐ अबू बकर, मैं आईना हूँ, जो मुझे देखता है वो खुद को देखता है। खुद को देखा, बोला बहुत बदसूरत है, मैंने कहा दुरुस्त कहा। सरकार की शान को समझने के लिए दिल में थोड़ा सा नूर होना ज़रूरी है, थोड़ी सी मोहब्बत होना ज़रूरी है, तभी जो है हम अल्लाह के रसूल की शान को समझ सकते हैं, आपके मकाम को समझ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है, वहाँ तक मोहब्बत का होना भी हर किसी के दिल की बस की बात नहीं है। जिसके दिल में नूर मोहम्मदी का एक जुस्सा क्यों ना हो, एक हिस्सा क्यों ना हो, बस उसी के बस की बात है, वही अल्लाह के रसूल की शान को समझ सकता। और जैसे कि सरकार फरमाए कि मैं आईना हूँ, तो अब समझ लो नूर का पर्दा क्या है। इससे ज़्यादा खुलासे में नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला हम सभी को नेक तौफीक अता फरमाए, सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आज इस मुबारक शब के
वसीले से या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम इबादतों को तेरे वली की दरबार में, तेरे दरबार में, तेरे हबीब की दरबार में हमारी रियाजतों को कबूल फरमा, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। हमसे कहने में, सुनने में, बोलने में कोई कोताही, कोई गलती, कोई चूक हो गई, अपने हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल में उन गलतियों को दरगुज़र फरमा। मेरे मौला तेरे हबीब का चाहने वाला बना दे, गौस व ख्वाजा का दीवाना बना दे, तेरे वलियों का दीवाना बना दे, अपने पीर की मोहब्बत में मरने मिटने वाला बना दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मन के दुश्मनी से महफूज रख, हासदियों की हसद से महफूज रख, काने दज्जाल के छल से महफूज रख, तमाम बीमारियों से, वबाओं से, बलाओं से महफूज रख। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल में हम सभियों की जायज़ मक़ासिदों को मुकम्मल और कामिल फरमा। मेरे मौला तेरे सिरातुल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला उस राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो तुझे, तेरे हबीब को राज़ी करती हो। मेरे मौला जो क़र्ज़ों से दो चार है तो ख़ज़ाने ग़ैब से इमदाद फरमा। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार से लगा दे, जो साहिब औलाद हैं उन औलादों को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, जो लावलद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो बीमार है उन्हें सेहत कामिल अता फरमा, जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनके माँ बाप बाहयात है उन्हें सेहत कामिल अता फरमा। मेरे मौला जिनकी बहनें बेटियाँ शादी के काबिल हो चुकी है तो गैब से उनके लिए मुनासिब जोड़ा अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस इस वबा के आलम में जो कोई बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। हम सभियों की हिफाजत अता फरमा, हमारे घर वालों की हिफाजत अता फरमा, हमारे दोस्त अहबाब की हिफाजत अता फरमा। मेरे मौला वास्ता उस नूर मुस्तफ़ाई का, शान किब्रियाई का, सीधा रास्ता चलाइयो, उनको दर्द गम से बचाइयो, सीना हो जाए पाक कीने से, कुल मरीजों को तंदुरुस्ती दे, नातवानों को तंदुरुस्ती दे, गैब से गरीबों की मदद फरमा, कैद से कैदियों को छुपा दे, कोई ना रहे खस्ता दिल गमगीन, या रब पूरी सबकी मुराद आमीन या रब्बुल आलमीन। बहक़्ता हो यासीन। अल-फ़ातिहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ीअना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिल तुसल्ली बिफ़ज़लिका समाअति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अल्हम्दुलिल्लाह। इश्क़ अल्लाह, फ़ख्र अल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभानी पाशा की दोस्ती यारोदीन, ख्वाजा शबना मीरा की दोस्ती यारोदीन, मोहम्मद मीरा सरकार की दोस्ती यारोदीन, ख्वाजा गरीब नवाज की दोस्ती यारोदीन, गौसे आज़म दस्तगीर की दोस्ती यारोदीन। 5 नारे पंजतन के, एक नारा है